अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़ी व नफ़्ख़ी व नफ़्सी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। तो अल्लाह ताला की हमदो सना से शुरू करते हैं। हमदो सना सिर्फ उस ज़ात के लिए जो अपनी ज़ात और सिफात में तन्हा और बेमिसाल है, जिसकी वहदनियत, रबूबियत और सिफात में कोई दूसरा शरीक नहीं। हमदो सना है सिर्फ उस ज़ात के लिए जो अव्वल भी है और आखिर भी है, अपनी कुदरतों से ज़ाहिर भी है, नजर न आने की वजह से बातिन भी है, सुभान भी है, कुद्दूस भी है, हई भी है, कयूम भी है, कादिर भी है, कदीर भी है, रहमान भी, रहीम भी, करीम भी, हलीम भी, गफ्फार भी, सत्तार भी, ज़ल जलाल वल इकराम भी और ज़ल अर्शिल मजीद भी। हमदो सना है सिर्फ उस ज़ात के लिए जिसने अपने मखलूक की हदायत के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए और किताबें भी नाज़िल फरमाई। हमदो सना सिर्फ इस ज़ात के लिए जिसने हमारी आँख, कान, दिल और दिमाग अता फरमाए। हमदो सना सिर्फ उस ज़ात के लिए जिसने हमें दीन इस्लाम की नेमत से सरफराजा। हम उस कुरान पाक का सफर तय करने जा रहे हैं जिसकी एक एक लफ्ज़ के बदले में 10-10 नेकियां मिलेंगी। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद फरमाया है। हमारी आखिरत का बहुत बड़ा बैंक अकाउंट खुलने वाला है। दुनिया का कोई बैंक ऐसा नहीं है जो इतना बड़ा प्रॉफिट देता हो। तो अल्लाह ताला ने एक एक लफ्ज़ के बदले 10-10 नेकियां देनी है। हम उस कुरान का मुतालिया करने जा रहे हैं। साथ में मैं आप लोगों के भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे नेकी का मौका दे रहे हैं, मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं और अपने ट्रस्ट को मजबूत कीजिए, क्योंकि मैं कुरान और हदीस के मुताबिक ही आपको सारी तफसीर बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। आपको अल्लाह ताला ने कुरान पाक सीखने के लिए चुना है। आपको अल्लाह ताला ने खास बंदों में शुमार करना है। तो अब आप आम नहीं रही, आप खास हो गई हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अपने दीन के लिए, अपने कुरान पाक के लिए चुना है। मुसलमान तो सभी हैं, लेकिन अल्लाह ताला के चुने हुए बंदों में वो हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं और कुरान पाक से जुड़े रहते हैं। तो आइए सब मिलके सबसे पहले तो दुआ करते हैं कि जो कुरान पाक का हम सफर इकट्ठे तय करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले, पाए तकमील तक पहुंचा दे। हमें कब्र में अल्लाह ताला इसका नूर अता फरमाए और रोज़े क़यामत अल्लाह ताला इसको हमारे लिए दलील बनाए। कुरान का मतलब है पढ़ना, यानी कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। ये क़रा से निकला है। क़रा का मतलब होता है कि पढ़ो और कुरान का मतलब है पढ़ना। इसको हम सब कुरान कहते हैं इस किताब को, लेकिन इसके अलावा इसके और भी नाम हैं, जैसे कि अल किताब, अल फुरकान, अल ज़िक्र, तंजील, बुरहान, मजीद, करीम, अल हक, अजीम, नूर, शिफा, शफा, हदायत, रहमत, बिशारत यानी कि खुशखबरी। ये कुरान हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आहिस्ता आहिस्ता करके नाज़िल हुआ। हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है और इसके ज़िम्मे कुछ फ़राइज़ भी उसके ऊपर आयद करके पूरी कायनात को उसकी खिदमत में लगा दिया है। तो लिहाजा दुनिया में आने के बाद इंसान के लिए 2 काम अल्लाह ताला ने इंसान को सुपुर्द किए हैं। एक ये कि वो इस कायनात से और उसमें पैदा की हुई अशिया से ठीक ठीक काम ले, और दूसरे ये कि उस कायनात को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला के अहकाम को मद्देनजर रखे और कोई ऐसी हरकत ना करे जो अल्लाह ताला को नापसंद हो, उसकी मर्जी के खिलाफ हो। तो कुरान पाक ने अल्लाह ताला ने हमारे लिए हिदायत भी फरमाई, अहकाम भी अल्लाह ताला ने अता फरमाए। कुछ अंबिया कराम की हमारी जरूरत के मुताबिक, हमारी हिदायत के मुताबिक मुख्तलिफ स्टोरीज भी बताई। तो
تو ان سے ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی گزاری، ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان سے، ان کی سٹوری سے ہدایت ملتی ہے کہ انہوں نے کس طرح صبر کیا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے. حالانکہ زلیخا جس کو کہا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں زلیخا، لیکن قرآن میں تو ان کا نام نہیں ہے. تو اس نے ان کو کتنا گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے. تو جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیے ہیں، ہر انسان کے سپرد کیے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے علم سیکھنے کی ضرورت ہے. وہ علم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ سب سے زیادہ علم ہمیں اس کتاب سے ملے گا. جس نے اس کتاب کا مطالعہ کر لیا، علم سیکھ لیا اور ترجمہ سیکھ لیا اور یہ دیکھ لیا کہ کون سی آیت کب کیسے نازل ہوئی، اس کی تفسیر کے بارے میں اچھی طرح سے جان لیا، تو وہ انشاءاللہ تعالی ایک کامیاب انسان بن گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا، اپنی عبادت کے لیے تو بنایا ہی ہے، لیکن اس آزمائش کے لیے بھیجا ہے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سبھی جانتے ہیں کہ جنت میں تھے. تو جب ان کو شیطان نے بہکایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو سو جو چلا میری آیات پر، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. تو یقین کریں کہ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ کے انسان کی زندگی پوری کی پوری بدل جاتی ہے. اس کا ترجمہ سیکھنے سے پہلے وہ میری زندگی نہیں تھی جو اب ہے. انسان کی آخرت تو سنورتی ہی ہے، لیکن زندگی بھی سنور جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سارے کے سارے کام آسان کر دیتا ہے. اور جیسے جیسے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ایسے ایسے ہمارا ساتھ ساتھ عمل کرنے کو دل جاتا ہے. تو اس سے پہلے عمل اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا کہ اب کرنے کو بھی دل چاہتا ہے اور ہوتا بھی ہے. پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے، ہم نے کس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. اگر ہم اس قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو یہی قرآن پاک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا، بحث کرے گا اللہ تعالیٰ سے، جب تک کہ ہم جنت میں نہیں چلے جائیں گے. اور یہ گواہی اسی کے حق میں دے گا جو کہ اس پر عمل کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ساتھ ساتھ ہم پڑھیں اور عمل بھی کریں. اس کی پیروی کرنے والے کبھی زندگی میں نہیں بھٹکتے، وہ ہمیشہ راہ راست پر چلے رہتے، سیدھے راستے پر، صراط المستقیم پر چلے رہتے ہیں. اس پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں غلبہ عطا فرماتے ہیں، اسے عروج عطا فرماتے ہیں، اس کی زبان میں اثر ہوتا ہے، اس کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے. اور جو قرآن پاک پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، کبھی وہ کسی کی باتوں میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کے اندر ایک قرآن پاک کا علم ہوگا. اسے پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، مجھے نہیں بھٹکنا، مجھے کسی کی باتوں میں نہیں آنا. تو اس کو سیکھنا، اس کا ترجمہ سیکھنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے. تھوڑی سی استقامت کی، صبر کی ضرورت ہے. پہلے انسان کو لگتا ہے کہ نہیں میں سیکھ نہیں پاؤں گی، اور وہ اسی وقت شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور سیکھنا ہی چھوڑ دیتا ہے. تو اسی وقت آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور دوبارہ سے شروع کرنا ہے، کیونکہ شیطان آپ کے دل میں بہت سے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ تو ہے ہی انسان کا کھلا دشمن. اوپر سے، نیچے سے، آگے پیچھے سے، ہر طرف سے وہ وار کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب بھی آپ کو کوئی وہ سست کرنے کی کوشش کرے تو اسی وقت پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو. تو کیونکہ آسمانی جو کتابیں ہیں سبھی کی سبھی کے نزول کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے، اور یہی مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کتاب اس زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ سکیں. اور یہ بھی کہ قرآن کریم کے جو مخاطب تھے وہ عربی تھے، اس لیے قرآن بھی عربی میں نازل ہوا. اور ویسے بھی جو عربی زبان ہے دنیا کی فصیح ترین زبان ہے، یعنی کہ اس کے زیر زبر پیش سے کئی مطلب نکلتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف الکتاب یعنی کہ قرآن مجید کے شرف سے بھی نوازا ہے.
اور جو کوئی اس میں استقامت سے کام لیتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، تو یقین کریں یہ زبان، یہ ترجمہ، یہ سبھی کچھ اس کو آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے انعام سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پاک کتاب کے انعام سے نوازا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں موقع دیے کہ ہم راہ ہدایت پائیں اور آخرت میں اپنی جنت حاصل کر لیں۔ بے شک جنت ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ملے گی، لیکن اس میں ہمارے لیے یہ ضروری کہ ہم محنت بھی ساتھ ساتھ کریں۔ تو آخر میں بس آپ کو یہی نصیحت کروں گی کہ اس قرآن کو مشکل نہ سمجھیں۔ بے شک آپ کو شروع میں بہت مشکل لگے گا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تو آپ بھی اس کو آسانی سمجھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی ہر بات میرے اللہ کی سچی ہے، تو آپ اس بات کو یقین بنا کے نا اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تو یہ قرآن ہمارے لیے آسان ہی آسان ہے۔ اور شروع کرنے سے پہلے کچھ صدقہ رکھ دیں یا دے دیں کسی کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو، مجھے، میرے لیے، ہم سب کے لیے آسانی بھی فرمائے، استقامت بھی فرمائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں بھی جگہ عطا فرمائے، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جسمانی، روحانی، ساری کی ساری بیماریاں، ساری جو غلاظ ہیں، نفاق ہے، جو دلوں میں اتنے ایک دوسرے کے لیے فرق ہے، سبھی کے سبھی دور کر دے، اور خالص اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے ہمیں چن لے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی محبت بھی عطا فرمائے، اور اسی قرآن پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھے، اور ہمارے آخری سانس تک اس کا شوق برقرار رہے۔ اسی کو سیکھتے سیکھتے، اسی پر عمل کرتے کرتے ہماری جان نکل جائے، بے شک وہ خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔